فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز سامعین، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محرم الحرام. محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سارے اسلامی واقعات ہیں اور شہادت کے واقعات بھی ہیں. تو گویا کہ یہ مہینہ فضل، بزرگی اور برتری کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. روزے کے متعلق اسی مہینے کی، جس کو یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی فضیلت بھی بڑی آئی ہے حدیث کے اندر کہ یعنی ایک سال جو ہے آدمی کا جو پچھلا گناہ ہے وہ معاف ہو جایا کرتا ہے، جو گناہ صغیرہ ہے. اور اللہ کے رسول جب مدینہ گئے تو یہودی حضرات روزے رکھا کرتے تھے 10 محرم کا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اسی 10 محرم کو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے نجات دلایا تھا. تو وہ جشن کے طور پہ، اللہ کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، مطلب وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، لہٰذا میں بھی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھوں گا. اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور ملا لوں گا، یعنی 9، 10 یا 10، 11. حدیث کے اندر ہے کہ صوموا یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یعنی 10 سے پہلے ایک رکھو یا 10 تاریخ کے بعد ایک رکھ لو، یعنی 9 یا 10 یا 11. لیکن اللہ کے رسول آئندہ سال تک محرم کے یعنی 10 محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن صحابہ کرام نے سن رکھا تھا تو آپ نے روزہ رکھا. تو یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت شاید کہ چونکہ نواز رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس جو ہے مہینے کی فضیلت ہے یا اس 10ویں تاریخ کی فضیلت ہے. حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے. اس ضمن کے اندر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر شیعیت کا، رافضیت کا بہت زیادہ جو ہے چلن آ چکا ہے. ابھی میں آ رہا تھا راستے کے اندر، راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی، پنکچر ہو گئی. میں وہیں ٹھہر گیا، پھر دوسری گاڑی منگوایا گھر سے اور واپس آ رہا تھا. کافی تاخیر ہو چکی تھی، پہلے نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ انجن والی سے لے کر کے 10 منٹ ٹرافک جام، شالی بنڈے پہ 10 منٹ ٹرافک جام. کیا زبردستی پکڑ کے لوگوں کو گاڑیاں رکا کے آپ شربت پلا رہے ہیں. بھائی یہ شربت پلانے کا سسٹم، طریقہ کہاں سے آیا؟ مسلمان بچے ہیں، پورے نوجوان زبردستی پلا رہے ہیں، سمجھتے بہت ثواب ملے گا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اپنے اوپر جو ہے نا ایک نیا بوجھ ڈال لیا، سمجھتے ہیں کہ بہت ثواب کا کام ہے. کھانا کھلانے والی حدیث بہت زیادہ جو ہے وسعت کرو 10 محرم کو اپنے خاندان والوں پہ. جب روزہ رکھ رہے ہیں تو وسعت کہاں سے ہوگی؟ روزہ رکھنے کا حکم ہے. یہ حدیث بھی من غلط ہے، بہت ضعیف ہے. اور اکثر جو ہے محرم کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کو بالکل ایک ایسی تصویر کشی کی جاتی ہے پبلک کے سامنے، اور واعظین حضرات بھی اس قدر چیخ و پکار کر کے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی جو ہے اس کا محافظ ہے، اور اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ فروغ دیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سال کے بعد، تقریباً 50 سال کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے میدان کربلا کے اندر. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 50 سال کے بعد. 40 ہجری کے اندر، یعنی اللہ کے رسول کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے 40 سال جب گزر چکا تھا، تو
اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد پھر 20 سال تک آپ کی حکومت رہی۔ 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 61 ہجری میں یزید جو ہے وہ سیٹ کے اوپر بیٹھا، وہ حاکم بنا، اور پھر 62 کے اندر، تو 62 کے اندر یہ میدان کربلا کا واقعہ جو ہے پیش آیا۔ تو 62 ہجری 62 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ شہادت کے پیچھے اور اس کے جو ہے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں اتنے واقعات ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ دشمنان اسلام کی سازش مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے، تقسیم کرنے کی ہر زمانے کے اندر کس طریقے سے جو ہے رہی ہے۔ اب یہ جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے، غم کا معاملہ ہے، غم جو ہے اسلام کے اندر 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت تو ہے نہیں۔ اب آپ ہر سال جو ہے نا غم مناتے ہیں، ہر سال غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں، زنجیریں لگاتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ سب ظاہر سی بات ہے کہ دشمنان اسلام کی جو ہے نا یہ سازش رہی۔ انہوں نے ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، اور پھر بعد میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے اس طریقے کی جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من لطم الخدود یا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا، یعنی لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہ من ضرب الخدود کہ جس نے اپنے گال نوچے، مارا تھپڑ اپنے آپ کو، ماتم منایا، غم منایا، نوحہ کیا، وہ شق الجیوب اپنے گریبان چاک کیے غم کے اندر، ماتم منانے کے اندر، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو جو اس نے رسم و رواج دیا۔ تو بال نوچنا، اپنے آپ کے گال کے اوپر تھپڑ رسید کرنا، اپنے کپڑے کو پھاڑنا، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ اگر ایسا شخص اب بھی کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا شمار ہمارے اندر سے نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سید الشہداء کہا گیا، تمام شہداء کے سردار، اور آپ کی شہادت کیسے ہے آپ جانتے ہیں۔ سینہ چاک کیا گیا ہے، کلیجہ نکالا گیا ہے، ہند نے اس کو چبایا ہے، ناک، کان، آنکھ نکال کر کے گلے کا ہار بنایا ہے نا۔ یہ کیفیت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا، اتنا غم تھا اللہ کے رسول کو کہ اگر مجھے دشمنوں کے اوپر قدرت مل جائے تو میں ایک کے بدلے میں 10 کا قتل کروں گا۔ تو کتنی اذیت پہنچی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن قرآن مجید نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اور میرے حبیب، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں کسی طرح، اتنا ہی بدلہ لیجیے جتنا کہ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے اور زیادہ اچھا ہے، یہی اور بہتر بات ہے۔ اسلام کے اندر سوگ منانے کی، ماتم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، اور 154 سے 157 تک آپ پڑھتے جائیں گے تو اللہ نے کیا کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ کبھی خوف کی حالت میں تم کو آزمایا جائے گا، کبھی بھوک اور پیاس کی حالت میں تم کو آزمایا جائے گا، کبھی مالوں کی تباہی اور بربادی کر کے تم کو اللہ آزمائے گا، کبھی تمہارے باغات میں پھلوں کی بربادی کر کے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور آگے جب صبر کر لیتا ہے بندہ اور یہ کہتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو صابر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے ان کو پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ اللہ ہی کا ہے، اور ہم بھی اللہ ہی کے لیے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
جب ایسی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے سہولت کا جو ہے سکینہ کا نزول ہوتا ہے, رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور یہی وہ لوگ جو اصل میں ہدایت یافتہ ہے. غم منانے کی شریعت اسلامیہ کے اندر صرف 3 دن کی اجازت ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حمزہ کی کیا کیفیت ہے کہ اب تک تو لوگ اگر مر جاتے ہیں تو ان کے اوپر لوگ نوحہ کرنے والے, کپڑے نوچنے والے اور ماتم کرنے والے لوگ آتے ہیں. ہائے حمزہ کیا ہے اس کی کیفیت کے, اس کے اوپر تو کوئی رونے والا بھی نہیں. اس کے بعد کچھ عورتیں آئی اور نوحہ اور ماتم کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے اس لاش کے اوپر, لیکن پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور اس کے بعد سے پھر جو ہے اسلام کے اندر یہ نوحہ, یہ ماتم اور گال نوچنا, کپڑے پھاڑنا, یہ سب جو ہے اس کی ممانعت کر دی گئی. 351 ہجری کے اندر یہ جو ایک شخص تھا معز الدولہ احمد ابن بوئی دیلمی, یہ اس کا مجید ہے اصل میں. ماتم کا, ماتم کی ایجاد اور ماتم کی شروعات 351 ہجری کی ہے. اللہ کے رسول کے ہجرت کے 351 ہجری کے اندر اس نے بغداد کے اندر یہ حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کو عید کا دن, عید غدیر آج مناتے ہیں حیدرآباد کے اندر بھی شیعہ لوگ. عید غدیر کی ایجاد بھی 351 یا 352 ہجری کے اندر یہی معز الدولہ کی ہوئی ہے ایجاد دیلمی کی. اور اس نے کہا کہ اس کو عید کا دن منایا جائے, تمام دکانیں بند ہوں, کارخانے بند ہوں, لوگ جو ہے سبز رنگ کے یا کالے رنگ کے جو ہے کپڑے پہن کر کے جو ہے باہر آئے, جلوس میں شرکت کرے, اور عورتیں آئے وہ جو ہے ماتم کرے, کپڑے نوچے, بال نوچے اور ماتم و نوحہ جو ہے کرے. تو یہ عید غدیر کی ایجاد یا ماتم کی ایجاد یہ معز الدولہ احمد بن بوئی دیلمی نے 351 ہجری کے 71 ہجری کے اندر بغداد میں اس کی شروعات کی تھی. 351 ہجری میں ہوا, 352 کے اندر پھر جو ہے یہ چلا, لیکن وہاں مسلمانوں کا طبقہ بھی موجود تھا بغداد کے اندر, عراق کے اندر. 352 یا 353 ہجری کے اندر ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے نا مسلمانوں کو بھی حکم دیا, زبردستی کیا کہ تم لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو, لیکن جو کٹر مسلمان تھے وہ انہوں نے اس سے انکار کیا. اور اب تو شیعہ سنی کا بہت بڑا فساد ہوا 353 یا 352 ہجری کے اندر یہ عراق کے اندر شیعہ سنی کا جھگڑا اسی بات کے اوپر چلا تھا. اس طریقے سے جو یہ پورا کا پورا جو یہ 10 دن کا معاملہ ہوتا ہے یا محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ اصل میں ایک تبرہ ہے. صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرنا, ابو بکر کو, صدیق کو, عمر کو گالیاں دینا, یہ ہے اس کے اندر. یہی وہ شخص معز الدولہ کے جس نے کوفہ کی یعنی بغداد کے اندر بغداد کی جامع مسجد کے اوپر ایک تحریر لکھوایا تھا اس نے 352 ہجری کے اندر شاید کہ لعن اللہ معاویہ ابن ابی سفیان, اللہ معاویہ ابن سفیان پہ لعنت کرے. یہ تحریر اس نے مسجد جامع مسجد بغداد کے اندر لکھوائی تھی. ومن غصب فاطمہ فدکن, اور اللہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت بھیجے جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ باغ فدق کو غصب کر لیا. باغ فدق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کا یہودیوں کے اوپر حملہ ہوا اور بہت سارے مال آئے تھے, تو ایک باغ تھا بہت بڑا, وہ اللہ کے رسول کے حصے میں تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ بات ہمیں ملنی چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے مال میں کوئی وارث نہیں ہو سکتا, یہ بیت المال کا ہے, یہ مسلمانوں کا مال ہے, یہ نہیں دیا جا سکتا. تو اہل تشیع کے خیال میں یہ فدق کا جو باغ تھا اس کے اوپر ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا. تو اب لعنت ہو ابو بکر صدیق کے اوپر جس نے فدق کو غصب کیا. اور آگے ومن منع من دفن الحسن عند جدہ,
اور اس شخص کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جس نے حضرت حسن کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روک دیا. ومن نفع ابا ذر، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے ابو ذر کو باہر نکال دیا مدینے کے بعد. حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ صبح میں کھانے کا آپ کے پاس انتظام ہو گیا تو شام کے لیے جو ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. مال کل کے لیے مال بچا کے رکھنا ہی نہیں ہے آپ کے پاس، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دینا. تو اسلام نے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی تھی. یہ ان کا اپنا تقویٰ الگ بات تھا، لیکن اسلام نے اس طرح کی اجازت تو نہیں دی تھی. حکم تو نہیں دیا تھا کہ بالکل بھوکے رہ جاؤ، کل کی فکر نہ کرو. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کو اس کا پابند بنایا جائے. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو بہت سارا مال دے کر کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جہاں جانا چاہیں وہاں رہیں، اور ان کو الگ جو ہے مقام پہ بھیج دیا تھا، وہاں رہنے لگے تھے وہ اپنی مرضی سے. انہوں نے زبردستی نہیں بھیجا تھا. کبھی حضرت معاویہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے انہوں نے عثمان غنی کے پاس بھیج دیا. پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے وہی شروع کیا تو انہوں نے جو ان کو شہر سے تھوڑا دور بھیج دیا کہ شہر کے تمام لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ ہمیشہ حجت کرتے رہیں گے. تو حضرت عثمان غنی کی ذات گرامی کو تنقید کا نشانہ بنایا ان شیعہ حضرات نے. اللہ کی لعنت عثمان غنی کے اوپر بھی، ابو بکر کے اوپر بھی. اور اس طریقے سے یہ جو ماتم ہے اور لعنت کا جو سلسلہ ہے صحابہ کرام کے اوپر، یہ بھی اسی شخص کا 351 352 ہجری کے اندر جو ہے آپ کو عراق کے اندر بغداد کی جامع مسجد کے اوپر یہ تحریر جو ہے لکھی گئی تھی. اور اس کے بعد سے گویا کہ ایک لعنت کا سلسلہ صحابہ کرام کی ذات گرامی کے خلاف جو ہے شروع ہو گئی شیعوں کی جانب سے. اور اس مہینے کے اندر، ان ایام کے اندر اور زیادہ جو ہے یہ باتیں ہوا کرتی ہیں اس طرح کی. تو شہادت جو ہے یہ تو بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی جانب سے اگر کسی کو شہادت نصیب ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. یہ شہادت بڑی عظیم سعادت کی بات ہے. جس نوعیت کے ساتھ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں جب امام بھی کہتا ہوں تو تھوڑا مجھے رکنا پڑتا ہے. لوگ مجھے گالیاں دیں گے بعد میں، تو میری بات سن لیجئے یا جا کے کہیں پہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہم یہ کہتے ہیں امام ابو بکر علیہ السلام، سنے کبھی امام عمر بن خطاب علیہ السلام نہیں سنے؟ امام عثمان بن عفان علیہ السلام نہیں سنے؟ پھر یہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کیسا سن رہے ہیں اور کیسا بول رہے ہیں؟ یہاں دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، یہ لگ رہا ہے بہت بڑا یہ ناصبی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. بیوقوف آدمی، پہلے مطلب تو سمجھے اس کا کیا ہے. کیا ہم جو کہہ رہے ہیں آپ بولے سمجھے، یا جو ہے شیعت کا رنگ ہمارے اندر چڑھ چکا ہے؟ اب آئیے امام کی بات کرتے ہیں. امام علیہ السلام، امام حسن، امام حسین کیوں کہتے ہیں شیعہ حضرات؟ اور کیا ہم اگر امام نہیں بولے تو ان سے ان کی قدر منزل کو کمی آ جائے گی؟ بالکل نہیں. ان کی بڑی اعلیٰ شان ہے حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن شیعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ امامت، غور سے سنیے، ایک ہے نبوت اور ایک ہے امامت. نبوت کیا ہے؟ یہ نبوت تو اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے نبی کا. اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امامت بھی نبوت کی طرح اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے. اور ایک امام جب ہوتا ہے اہل تشیع کا، شیعہ کا، تو اس کے دل کے اندر من جانب اللہ ودیت کر دی جاتی ہے کہ تمہارے بعد فرع آدمی جو ہے امام بنے. ایک بات ہوگی تو یہاں پہ بات ٹکرا گئی. شیعہ کا عقیدہ کہ نبوت امامت سے، ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے. نبوت الگ چیز ہے اور امامت الگ چیز ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی رسول معصوم عن الخطا ہے، غلطیوں سے پاک ہے. کون؟ نبی اور رسول. لیکن امام، کیا امام بھی غلطیوں سے پاک ہے؟ نہیں ہے نا. ہمارے نزدیک تو امام غلطیوں سے پاک نہیں ہے. یہاں تک کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے
صلحاء اور اکابرین ہے، صحابہ کی ذات گرامی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی کا صدور صحابہ کرام سے بھی ممکن ہے۔ کس سے ممکن نہیں ہے؟ صرف نبی سے، رسول سے غلطی کا ارتکاب ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ امام تک کانسیپٹ لاتے ہیں کہتے ہیں کہ امام بھی معصوم عن الخطا ہے۔ اگر اس نظریے سے دیکھیں تو وہ جو امام کہتے ہیں امام علیہ السلام، تو ان کا نظریہ الگ ہے، ہم جو کہتے ہیں تو انہی کے جو ہے باتوں کے اندر ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی اسی لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کی شان بہت بلند ہے، دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، تو ایک الگ بات ہے، لیکن نہ جانے نہ سمجھتے ہوئے ہم جو اس لفظ کو بولتے ہیں، جیسے کہ شیعہ حضرات، اب ان کے بولنے کا مقصد ہے کہ امام کیوں کہا انہوں نے، چونکہ وہ امام کو نبوت کا مقام دیتے ہیں اور ہم امام کو نبوت کا مقام نہیں دیتے، وہ امام کو تمام گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، گناہ ان سے ہو سکتا ہے، انسان ہے، گناہ صرف نبی سے نہیں ہو سکتا، خطا نبی سے نہیں ہو سکتی بس۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر، امامت کے اندر، نبوت کے اندر اور امام کہنے کے اندر۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم بلا سوچے سمجھے کر گزرتے ہیں، بول دیتے ہیں، اور پھر کیونکہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری باتیں ان کی بھی ہمارے اندر جو آ جایا کرتی ہیں۔ تو جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے، جس طرح بیان کیا جاتا ہے، جس طرح ہنگامہ کیا جاتا ہے، یہی تو محرم ہے کہ پہلی محرم الحرام کو کس کی شہادت ہوئی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے۔ یہ عمر بن خطاب یہ بھی تو حضور کے رشتہ دار ہے نا، حضور کے سسرے بھی حضرت حفصہ کے والد ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ دنیا سمجھتی تھی کہ عمر کو ڈھیر کر دے تو شاید اسلام کی دیوار نہاری ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ ایسا ہوا نہیں۔ یہ سب فتنہ تھا جو حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا۔ یہ ابن سودا ابن سبا کا وہ فتنہ تھا، عبداللہ بن سبا کا، یہودی یمن کے اندر اسلام کی چادر اوڑھتا ہے، عہد عثمانی کے اندر اسلام کا لباس اوڑھ کر کے اور محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہوئے مسلمانوں کو آپس کے اندر دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور یہی تمام تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ یہی وہ تحریک چلی تھی کہ جس نے مٹھی بھر 1800-1500 ابن سودا کے فالوورز نے اللہ کے رسول کے دوہرے دمار حضرت عثمان غنی کو 50 دن تک جو ہے بھوکا پیاسا رکھ کر کے جو شہید کر ڈالا۔ اور یہی وہ سازشی لوگ تھے کہ انہی کی سازش عبداللہ بن سبا کی بنیاد پہ جہاں پہ دو فرقے بنے اس کے آنے کے بعد، شیعان علی اور شیعان عثمان یا شیعان معاویہ، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی کے نتیجے میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے خلاف جو ہے مد مقابل میں آنا پڑا۔ ایسی سازش تھی، حضرت طلحہ شہید ہوئے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اللہ کے رسول جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی، طلحہ شہید ہو رہے جنگ جمل کے اندر۔ حضرت زبیر بن عوام یہ بھی شہید ہو رہے جنگ جمل کے اندر، جو عشرہ مبشرہ کے اندر سے ہے۔ ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کا خون چاٹ رہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستگیریں ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے عثمان غنی کے خون کا قصاص، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ میرے ہاتھ پہ پہلے بیعت کرو، یہ اختلاف۔ اور پھر وہ جنگ صفین کا واقعہ جہاں پہ 1,00,000 یا 80,000 کے آس پاس مسلمان شہید ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے شہید کرتے ہیں، یہی وہ تمام فتنے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے گروپ باہر نکلتا ہے، اور خوارج کا، جنہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا کہ چونکہ تحکیم حضرت علی کی طرف سے ہوئی تھی، فیصلہ ایک آدمی کرے گا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کو ہونی چاہیے، لہذا معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر، یہ دونوں کافر ہیں۔ ایک الگ گروپ نکال دیا، حضرت علی کے خلاف باضابطہ جنگ ہوئی، جنگ نہروان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ان کے خلاف جمع ہو گئے، یہ بھی وہی فتنہ تھا۔ تمام جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اگر تاریخ کو تو یہ عبداللہ بن سبا ان کے گروہ اس کے اندر ضرور آپ کو جو ہے آگے آگے نظر آئیں گے، بڑے بڑے پوسٹوں پہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی لوگوں کے اندر سے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ہے فارمولہ تیار کیا گیا، تو معاویہ کی شہادت کا فارمولہ تیار کیا گیا، عمرو بن العاص کی شہادت کا فارمولہ، تو کون تھے لوگ؟ سب تو شیعہ علی تھے، انہی کے گروہ کو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں بیزار ہو گئے تو دعا مانگتے تھے اللہ ان سے بیزار ہو رہا ہو، اور یہی وہ سازشی لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط دے کر کے بلایا کہ آئیے کوفے کے اندر، ہم نے تو جو ہے یزید کے جو حکمراں ہے یہاں پہ، ہم اس کے پیچھے عید بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ آپ تشریف لائے، لیکن ظاہر ہے کہ فوج کے اندر کون تھا؟ وہی حضرات تھے جنہوں نے بلایا تھا، لیکن جب بات یہ ہوئی کہ مجھے یا تو کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشکش کی کہ مجھے یا تو کسی اسلامی سرحد کی طرف چلے جانے دو یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو۔ ابھی ایک مضمون پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر کٹا دیا، حق و باطل کی ایسی جنگ ہوئی، لیکن یزید کے ہاتھ کی طرف جو ہے آپ نے توجہ نہیں دی، بیعت نہیں کیا۔ لیکن یہاں پہ ہے تاریخ کے اندر کہ یا تو مدینہ واپس جانے دو یا کسی اسلامی سرحد کی طرف مجھے چلے جانے دو، یا مجھے دمشق کی طرف جانے دو تاکہ میں اپنا معاملہ یزید کے پاس جا کر خود طے کروں۔ جو بھی بات ہوتی آپس میں بیٹھ کر کے بات ہوتی، لیکن عمر بن سعد نے جب اس کو قبول کر لیا، ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرمائش ہے، یہ خواہش ہے، کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے یزید کی بیعت میرے ہاتھ پہ کی جائے، بعد میں اجازت دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی جو عزت تھی، آپ کی جو قدر و منزلت تھی، آپ کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ حسب و نسب کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، علم و عقل کی بنیاد پہ ان کا کوئی ثانی اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں ابن زیاد جیسے معمولی آدمی کے پاس جا کر کے میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں، لہٰذا انہوں نے جوامع جی کے ساتھ جو ہے نا لڑنا شروع کیا۔ 72 کا یہ قافلہ جو ہے سب کا سب شہید ہوئے، اور سامنے دشمنوں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ تقریباً 88 لوگ سامنے والے کے بھی مارے گئے، تو یہ قتل بھی کیے گئے اور قتل بھی کیا، شہید ہوئے، اور دوسرے لوگ بھی جو ہے نا قتل کیے گئے اس کے اندر۔ تو یہ تو ہے کہ یہ شہادت کا واقعہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو جو ہے یہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا فاقتل ثم احیا فاقتل ثم احیا فاقتل، کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے میدان جنگ کے اندر جو ہے نا قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں۔ اور پھر آپ آخری میں فرمایا کہ شہادت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر کسی مسلمان کی موت اس طرح ہو گئی کہ کبھی اس کے دل کے اندر اس بات کی تمنا نہ ہوئی کہ کاش مجھے میری موت اللہ کے راستے میں آ جائے، مجھے شہادت نصیب ہو جائے، اگر ایسی خواہش کبھی اسے دل میں نہیں آئی تو اس کی موت ایک نفاق میں ہوئی۔ اور پھر وہی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت کہو، جو شہیدان خدا ہے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو صم بکم عمی اور فہم لا یفقہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔